بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بریکنگ نیوز کے مطابق چائنا نے لداخ اور تبت میں بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے رپورٹ میدان میں اتار دیے۔ بھارتی فوجوں کی پینٹیں گیلی کر دیں۔ 70 سے زیادہ بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ چین نے بھارت سے بدلہ لینے کے لیے روبوٹ تیار کر لیے اور وہ روبوٹ LOC پر سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ مودی سرکار کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ مودی سرکار نے ایسا تباہ کن فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے خلاف اپنے انجینئروں کو بھی بڑا موقع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چینی انجینئروں نے دنیا کا سب سے بڑا چوپایا روبوٹ تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے اس پر میکینیکل یارڈ کا نام دیا ہے۔ چین سے شائع ہونے والی انگریزی اخبار گلوبل ٹائمز اور چینی سرکاری ٹی وی کے مطابق یہ روبوٹ فوجی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اسے LAC میں بھیج دیا گیا ہے، جو ایسے دشوار گزار اور خطرناک علاقوں میں دشمن کی نگرانی کر سکے گا جہاں پہنچنا اور پہرا دینا فوجیوں کے لیے جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ خبروں میں اس روبوٹ کے وزن سے متعلق تو نہیں بتایا گیا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اس کی اونچائی ایک عام انسان کے مقابلے میں نصف ہے، لیکن لمبائی تقریباً انسان جتنی ہے۔ یہ 4 پیروں پر آگے اور پیچھے چلنے کے علاوہ دائیں بائیں بھی گھوم سکتا ہے اور اپنا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ خود پر 160 کلو گرام وزنی سامان لاد کر 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، یعنی اس کا ایک مقصد دشوار گزار علاقوں میں فوجی سامان رسد پہنچانا ہوگا۔ میکینیکل یارڈ کے بارے میں چینی میڈیا کی جانب سے ٹویٹر پر بھی ایک مختصر ویڈیو رکھی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ امریکی کمپنی بوسٹن ڈائنامکس کے تیار کردہ روبوٹ بگ ڈاگ جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ چام 3 نے وضاحت کی ہے کہ میکینیکل یارڈ مقامی مہارت استعمال کرتے ہوئے آزادانہ طور پر بنایا گیا ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت والے سافٹ ویئر کے علاوہ کئی طرح کے اثاثوں سے بھی لیس ہے، جبکہ بدلتے ماحول اور حالات میں لڑکھڑائے بغیر چلتے رہنے کے لیے اس میں 12 ماڈیول بھی نصب ہیں جو اس کی حرکت کو ہموار رکھتے ہیں۔ اپنی انہی صلاحیتوں کی بدولت یہ روبوٹ ناہموار چٹانوں، سیڑھیوں، کیچڑ سے بھرے راستوں، ریگستانوں، برف سے لدے میدانوں تک میں آسانی سے دوڑ سکتا ہے، جبکہ فوجیوں کے لیے غذا اور اسلحہ لے جانے کے علاوہ انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ماحول میں نگرانی سے کام بھی کر سکتا ہے۔ چینی سرکاری ٹی وی کے مطابق چین میں اسی طرح کا ایک اور منصوبہ گیڈا کے نام سے جاری کیا گیا ہے، جس میں کتوں جیسے چوپایا روبوٹ بنائے گئے ہیں۔ ایسا ہر روبوٹ صرف 35 کلو گرام وزنی ہے، لیکن 40 کلو گرام تک سامان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ گیڈا روبوٹس کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ صورت انتقامات سمجھ کر ان پر خودکار انداز میں عمل بھی کر سکیں۔ اندازہ ہے کہ میکینیکل یارڈ میں بھی یہی ٹیکنالوجی مزید بہتر کر کے استعمال کی گئی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کا مزید کہنا ہے کہ چین 2025 تک روبوٹکس کے میدان میں ساری دنیا بالخصوص امریکہ پر سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح کے منصوبے انہی کوششوں کا تسلسل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ چین کی اسٹریٹجک پالیسی یہی رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چین کی یہ کوشش ہے جہاں بھی جگہ خالی ہو آگے بڑھو، اور جب کوئی روکے تو رک جاؤ لیکن جنگ نہ کرو۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان MQ-9 پریڈیٹر ڈرون کے معاہدے کے بارے میں میجر جنرل استھانہ کا کہنا ہے کہ چین امریکہ کا حریف ہے، اسے چین کے مقابلے میں آگے رہنے کے لیے انڈیا کی حمایت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو چین کی توسیع پسندی اور جارحیت کو روکنا ہے تو انڈیا کی فوجی صلاحیت میں اضافہ کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اگر امریکہ انڈیا کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے تو امریکہ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں انڈیا کو ڈرون دینا
अमेरिका के हक में है, इसलिए ये बातचीत आगे बढ़ रही है। मेजर जनरल इस्ताना इंडिया और अमेरिका की फौजों के दरमियान जारी और मुजव्वज़ा फौजी मशकों को चीन को पैगाम देने का एक तरीक़ाकार समझते हैं। उनका कहना है कि जब दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आती हैं तो इस तरह की बामियां वांगी होती है और अगर पड़ी तो ये फौजें मिलकर लड़ सकती हैं। इसके अलावा चीन ने कब्जे के बाद अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। चीन ने बंकर्स बनाए हैं, कई मुस्तकिल तामीरात की हैं, अब इसे छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। इनके मुताबिक अगर इस मामले को अस्करी तौर पर बढ़ने दिया जाए तो इसका इंडिया की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। इंडिया के हक में ये होगा कि वो मामले को जंग की तरफ ना ले जाकर चीन के इक़दामात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर चीन ने सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर वो LOC पर गाँव बना रहा है तो इंडिया को भी वहाँ गाँव बनाना चाहिए। अगर वो मजीद बंकर्स बना रहे हैं तो इंडिया को भी चाहिए कि मजीद बंकर बनाए। इंडिया को इस तरह काम करना चाहिए कि जिस तरह चीन काम कर रहा है। इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरहद के नज़दीक इंडियन आर्मी के 2 फौजियों को शिद्दत से तलाश किया जा रहा है जो गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता हैं। वो आखिरी बार अपनी पोस्ट पर देखे गए थे। फौज का कहना है कि अभी तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा फौज का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि वो गश्त के दौरान अपनी पोस्ट के नज़दीक वाक़ एक तेज़ बहाव वाली नदी में बह गए हों। इनकी गुमशुदगी के बारे में उनकी तलाश शुरू कर दी है। 2 हफ्ते से इन लापता फौजियों की तलाश जारी है। इनकी तलाश में ड्रोन ट्रैकिंग कुत्तों को भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और नदियों में तेज बहाव है। बाज़ खबरों में बताया गया है कि शुबा है कि दोनों फौजी नदी नालों में डूब गए हैं जिसमें हादसा पेश आया है। वो LOC के बहुत अंदर हैं और इस खित्ते में LOC के दोनों जानिब फौजियों की भारी तादाद मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश के बेशतर इलाकों में चीन अपनी मलकियत का दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके चीन की सरहद से मिलते हैं। माजी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि मकामी शहर भटक कर या किसी और वजह से चीनी खित्ते में दाखिल हो और उन्हें चीनी फौजियों ने पकड़ लिया हो। बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि चीनी फौजियों ने गश्त के दौरान इंडियन शहरियों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उनका कहना था कि वो चीनी खित्ते में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए थे। ताहम ताज़ा वाक़या में इंडियन आर्मी को यकीन है कि यह एक हादसा है और दोनों फौजी मुमकिन तौर पर नदी में बह गए हैं। हालांकि इस वाक़े का कोई गहवारा नहीं है। मकामी लोगों ने BBC को बताया है कि इन्हें किस वाक़े की खबर नहीं है। रुकन की पार्लिमान और रुकन असम्बली से राब्ता नहीं हो सकता। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश है जब चीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के लिए इंडिया जिम्मेदार है। इसके अलावा सिंगापुर में शारिंग बाइस में हिस्सा लेते हुए चीनी ज़रीफ़ा ने कहा कि चीन की सरहदी तनाज़ा सब बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी जिम्मेदारी चीन के ऊपर आयद नहीं होती बल्कि ये भारत के ऊपर आयद होती है।